اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ یا رضا کو اور یا فتحوں کا ہے۔ اب اس نقش کی آپ نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اس نقش کی، مطلب آپ کو رزق کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، شہرت کی ضرورت ہے، آپ پر بندشیں ہیں، آپ پر رجت ہیں، رجت کی وجہ سے آپ کے مختلف معاملات خراب ہیں، تو آپ نے یہ ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی جگہ سکپ کریں گے ہو سکتا ہے اس پہ میں نے خاص نقطہ بتایا ہو اور آپ اس کو مس کر کے پھر آپ کمنٹ میں پوچھیں گے، اور ہو سکتا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہو کہ میں اس کا جواب پھر دے سکوں۔ پہلے دوستو، اس نقش کا میں زکوٰۃ کا طریقہ بعد میں بتاتا ہوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو رزق کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایک بندہ ہے، دن رات مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے پاس پیسے اتنے جمع نہیں ہوتے، نہ اس کا اپنا گھر ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس مکان ہے، اور نہ وہ کچھ اپنی اولاد کے لیے کما سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض بہن بھائی اچھے شعبے میں ہوتے ہیں، اچھے کاروباری جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن کاروبار میں کما حق کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں، کبھی کبھار قدرتی الہی کی طرف سے دیر ہوتی ہے، کبھی جنات کی وجہ سے، کبھی جادو کی وجہ سے، اور نظر بد کی وجہ سے بھی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا رزق جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، ہماری دولت جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی۔ تو ان تمام کاموں کے لیے آپ نے اس نقش کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ عظیم ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سب سے پہلے میں اس نقش کی چال بتا دوں تاکہ لکھنے میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے یہ خانہ لکھنا ہوگا یا رضا کو، پھر آپ نے یہ خانہ لکھنا ہوگا، پھر آپ نے یہ، پھر اس کے بعد یہ آپ نے لکھنا ہوگا، پھر یہ خانہ، پھر یہ والا خانہ، پھر یہ خانہ۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ بتا دوں، آپ نے سب سے پہلے یہ لکھنا ہوگا، پھر یہ والا خانہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا خانہ، یہ تیسرا خانہ ہے، یہ چوتھا خانہ، یہ پانچواں، یہ چھٹا، ٹھیک ہے، یہ ساتواں، یہ آٹھواں اور یہ نواں۔ اس طریقے سے آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کس چیز سے لکھیں گے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو ہلدی سے لکھ لیں، ہلدی کو پانی میں حل کر کے۔ اگر ہلدی سے آپ نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ بازار سے زرد کا جو کلر ہوتا ہے، جو ہم میٹھے چاول پکاتے ہیں اس میں جو پیلا رنگ ہوتا ہے، وہ آپ منگوا لیں، اس سے آپ لکھ لیں۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو زعفران سے لکھ لیں۔ زعفران کی اگر آپ میں اتنی، ورنہ 10 روپے کا اگر آپ زعفران لے لیں تو اس سے آپ 50 نقش لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں لے سکتے، کوئی بہن اپنے لیے کر رہی ہیں وہ نہیں لے سکتی، تو آپ کسی بھی یہ جو میں نے چیزیں بتا دی ہے اس سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب لکھنا کس وقت ہے؟ اس کا جو سب سے بہترین وقت ہے، جو سب سے بہترین وقت ہے وہ ہے شب جمعہ۔ شب جمعہ مطلب کل کو جمعہ ہے، آج جو شب آئے گی وہ اس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ اس میں عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے پہلے 313 بار یا رضا کو یا فتح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، قلم سے، اور جو چیزیں میں نے بتا دی اس چیز سے آپ نے لکھنا ہے۔ لکھتے وقت اپنے پاس اچھی خوشبو رکھیں، اور ہر خانہ لکھتے وقت آپ نے یہ تصور لازماً کرنا ہوگا کہ یا اللہ، یہ جو آپ کا اسم مبارک ہے اس کی برکت سے مجھے رزق عطا فرما، میری رزق میں برکت عطا فرما، مجھے دولت عطا فرما۔ یہ تصور آپ نے ہر خانے پہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یا رضا کو لکھنا ہے۔ لکھ لینے کے بعد پھر 313 بار یا رضا کو یا فتح پڑھ کر اس نقش پر دم کریں۔ اب آپ نے 2 نقش لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو اسی طریقے سے جو طریقہ میں نے بتا دیا اسی طریقے سے آپ نے علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ اب آپ کے دونوں نقش تیار ہو گئے۔ ایک نقش کو
فولڈ کر کے اس پہ اچھا سا موم لگا کے، موم کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو عام مل جاتا ہے، یا پھر آپ اگر جنرل سٹور سے موم بتی منگوا لے اور اس کو اس پہ ٹپکا دیں تاکہ یہ اچھی طرح کور ہو جائے، کیونکہ آپ اللہ کا نام یا قرآن پاک کی جو آیت ہیں وہ گلے میں ڈال کر آپ باتھ روم نہیں جا سکتے، تو اگر آپ اس میں موم ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد اچھا سا شامپو ڈال کے چمڑے میں پیک کر دیتے ہیں، تو اس کو آپ داخل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حافظ کے سینے میں قرآن پاک ہوتا ہے اور وہ باتھ روم بھی جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سینے میں ہوتا ہے، باہر تو نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے یہ پھر محفوظ ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دو تعویذ، ایک تعویذ کو آپ نے اپنے بازو پہ رکھنا ہوگا، ایک تعویذ کو آپ نے کاروباری جگہ پر جہاں پر آپ کا کاروبار ہے وہاں پر لٹکانا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پہ بندش ہیں جس کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہے، تو آپ نے 3 نقش لکھنے ہوں گے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے آپ نے 2 نقش لکھنے ہوں گے، اگر آپ پر رزق کی بندش ہے تو آپ نے 3 نقش، جو طریقہ میں نے بتا دیا سیم اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہوگا۔ اب 3 نقش آپ نے لکھ لیے تو پہلا نقش آپ پانی میں ڈال کے وہ آپ 11 دن تک پئیں گے، تھوڑا سا پانی صبح اور مغرب کے بعد لے کر اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر بھی لگائیں گے، اور 11 دن تک آپ اس کو پئیں گے بھی۔ جو دوسرا نقش ہے وہ آپ نے کسی بوتل میں ڈال کے، اس بوتل سے آپ مطلب شاور آپ نے کرنا ہے گھر کے تمام کمروں پہ، جتنے بھی آپ کے گھر کے کمرے ہیں وہاں پر آپ نے شاور کرنا ہے، اور یہ خیال رکھیں کہ پانی زمین پر نہ گرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا جو تیسرا تعویذ ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے ورد کرنا ہوگا، چلتے پھرتے یا رضا کو پڑھا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے یا رضا کو نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ صبح شام فجر کے بعد بھی 313 مرتبہ پڑھا کریں، عشاء کی نماز کے بعد بھی 313، یا رات کو سوتے وقت بھی 313 مرتبہ پڑھا کریں، اور یہ یقین کامل رکھیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میں یا رزاق کو، اس رزاق کو پکار رہا ہوں جو تمام دنیا کو دے رہا ہے، جس کے خزانہ میں کمی نہیں۔ یا اللہ اس اسم اعظم کی برکت سے مجھے رزق سے ایسے نوازیں کہ میری عقل اور لوگوں کی عقل ہی حیران ہو کہ بھئی یہ کیا ہوگا۔ آپ نے اس تصور سے پڑھنا ہے، اس تصور سے پڑھیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بس یہی آپ کا ایک عمل جو ہے یہ کافی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں اس کی زکوٰۃ کی طرف۔ بعض ایسے دوست ہوں گے جو خود عاملین ہوں گے، جو چاہیں گے کہ بھئی ہم کسی دوسرے کو بھی یہ دے سکتے ہیں، تو بالکل آپ کسی اگر عامل ہیں یا پھر آپ عامل نہیں ہیں، رزق کے لیے دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ طریقہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے اس نقش کو 101 بار جمعے کے دن، جمعے کے فجر سے لے کر جمعے کی نماز ہونے سے پہلے 101 نقش کسی بھی پینسل سے لکھنے ہیں۔ یہ جو اوپر والے یا رضا کو یا فتح ہو ہیں یہ بھی نہیں لکھنے، یہ بھی نہیں لکھنے۔ جب آپ یہ 101 نقش لکھ لیں تو جمعے کی نماز پڑھ کے اس کے بعد 3125 بار یا رضا کو پڑھ کر اس پر دم کریں، جتنے بھی نقوش ہیں اس کو سامنے رکھ کے ساروں پہ دم کر دیں۔ اب اس نقش کو، ایک نقش کو روزانہ آپ پانی میں ڈال کر اس پر 313 بار یا رضا کو پڑھ کر پی جائیں۔ یہ جو کاغذ ہوگا یہ آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے۔ جب سارے کاغذ آپ پی لیں، جتنے بھی دنوں میں آپ پی سکتے ہیں، مطلب آپ نے ایک صبح پی لیا، ایک مغرب کو پی لیا، ایک عشاء کی نماز کے بعد پی لیا، تو 3 سے زیادہ نقش آپ پی نہیں سکتے، اور روزانہ ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سارے نقش ختم کریں اور روزانہ 313 بار یہ یا رضا کو بھی پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ جس کو بھی لکھ کے دیں گے، میں نہیں کہتا کہ کیا ہوگا، آپ خود دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا۔ یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے رزق کی برکت کے لیے، کسی کو اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ گھر کے واحد کفیل ہیں تو آپ خود لکھ دیں، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوشش کریں کہ جس کو بھی آپ لکھ کر دیں اس سے 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے لیں،
کسی یتیم کو دے دیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں کہ یا اللہ یہ اس نقش کا صدقہ، اس کے طفیل مجھ پہ رزق کی بارش فرما دے، تو انشاءاللہ رزق ایسے برسے گا کہ جیسے پانی کے قطرے، بارش کے قطرے. انشاءاللہ آپ کبھی بھی نامراد نہیں ہوں گے. امید کرتا ہوں عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے اس کو لائک کرے، شیئر کرے، اور کوشش کرے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے. ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی غریب کا بھلا ہو. اپنی پیاری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.